اور بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. آئی ٹوٹلی بلیو کہ اگر وہ اولمپکس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر پاتے تو پھر یہ ہے کہ ایک میڈل انشاءاللہ وہاں سے بھی آ جانا تھا. لیکن بہرحال یہاں پر جو سیاست ہے جو انوالو ہوتی ہے یہاں ایتھلیٹس کو بھیجنے میں, اس کا وہ شکار ہو گئے. اچھا, بیسکلی یہ جو ایونٹ تھا جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں کامن ویلتھ والا, اس میں ساؤتھ افریقہ میں یہ ایونٹ ہوا. اس میں 75 ممالک کے ویٹ لفٹرز نے شرکت کی اور ان کی شاندار کارکردگی کا آغاز اسپاٹ مقابلے سے ہوا, جہاں انہوں نے 340 کلو گرام وزن اٹھا کے گولڈ میڈل جیتا. اس کے بعد پھر بینچ پریس میں 210 کلو گرام, پھر ڈیڈ لفٹ میں بھی 300 کلو گرام وزن اٹھایا اور مجموعی طور پر 850 کلو گرام وزن اٹھا کر یہ ٹائٹل اپنے نام کیا. بالکل, ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے مائناز ویٹ لفٹر نو بٹ. نو, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرے, اپنی بڑی کامیابی, کیا یقین تھا آپ کو جب کامن ویلتھ گیمز میں 4 گولڈ میڈل حاصل کر لیں گے آپ؟ سو ہاؤ یو میڈ اٹ پاسبل؟ سب سے پہلے تو خیر مبارک, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور جی الحمدللہ, کیونکہ میں آلریڈی کامن ویلتھ گیمز کا چیمپئن ہو چکا ہوا تھا ویٹ لفٹنگ میں, تو اتنا یقین تھا کہ پاور لفٹنگ میں کیونکہ ڈیبیو ہے تو اتنا یقین تو تھا کہ میں میڈل ٹال میں ہوں گا, مطلب فرسٹ سیکنڈ میں تو ہوں گا انشاءاللہ. تو لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور ہمیں کلاسک میں بھی, کامن ویلتھ کلاسک میں بھی گولڈ دیا اور کامن ویلتھ کوئک میں بھی جو ہے گولڈ دیا, اور ٹوٹل 7 گولڈ اور 1 برونز ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں نو کہ یہ ایکسرسائز اس کی کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اگر جیسے باکسرز وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں لیکن انہیں اپنا ویٹ کٹ کرنا پڑتا ہے, انہیں ایک اس طرح سے. آپ کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے ایک دن کی, اور آپ کی ایکسرسائز کتنی ہوتی ہے, اور کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ دراصل پاور لفٹنگ جو ہے وہ ایک زوروار گیم ہے, اس میں آپ کو صرف طاقت کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کی ڈائٹ جو ہے اس میں بہت اہم کردار ہے اس کا. تو ڈائٹ وغیرہ میں ہم جو ہے پاکستان کی جو دیسی ڈائٹ ہے وہ, جس میں آپ بیف وغیرہ, دیسی انڈے, دودھ وغیرہ, وہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ اس میں جتنا مطلب اگر آج میرا ہیوی سیشن ہے تو مجھے جو ہے نا ڈائٹ کی طرح زیادہ لینی پڑے گی. اندازاً مثال سٹارٹ کس طرح, صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے آپ کی اگر آپ ڈائٹ لیں تو؟ اگر آپ کا ایونٹ ہماری مارننگ جو ہے فجر کے بعد جو ہے ہمارا مارننگ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد ناشتہ وغیرہ میں ہم دیسی انڈے وغیرہ لیتے ہیں, ساتھ دودھ وغیرہ, اور پھر اس کے بعد لنچ میں بھی جو ہے نا والد صاحب سلاد وغیرہ ایسا بنا کے دیتے ہیں جو کہ پروٹین والا ہوتا ہے, چنے وغیرہ تو تمام چیزیں مکس کر کے بنا کے دیتے ہیں, اس میں فروٹ بھی ایڈ ہوتا ہے. پھر ایوننگ سیشن کے بعد جو ہے نا دوبارہ جو ہے ہمارا ایک بیف یا قیمہ وغیرہ اس طرح جو ہے نا وہ ڈیلی چلتا ہے, تاکہ ہم جو ہے اپنی باڈی کو ریکور کر سکیں نیکسٹ ڈے کی ٹریننگ کے لیے. اچھا, تو نو ظاہر ہے آپ نے خود ہی کہا, اور یہ گیم بھی پاور لفٹنگ کا ہے, ویٹ لفٹنگ کا ہے, اس کے لیے ظاہر ہے طاقت بھی چاہیے, لیکن کیا ہیلتھ وائز بھی آپ پھر مینیج بھی کرتے ہیں کہ اور دیگر ہیلتھ ایشوز نہ ہوں؟ دراصل پاور لفٹنگ اور اس میں ایسا ہے کہ جو ہم نے ویٹ اس وقت کیا ہوا ہے, یہ آپ کا پاور لفٹنگ جب تک آپ کر رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے, آپ کو تب تک تنگ نہیں کرے گا. لیکن جب آپ نارمل لائف میں آئیں گے تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو ابھی جب تک ہم پروفیشنل لائف اس میں رہیں گے ہم یہ ویٹ ادھر ہی مینٹین کریں گے, لیکن جب ہم ادھر مطلب ویٹ لفٹنگ یا پاور لفٹنگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس ویٹ کو اتارنا ہوتا ہے, مطلب کم کرنا ہوتا ہے, لوز کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ پھر ہم آپ کا ایک ٹرم ڈاؤن ورژن دیکھیں گے کمپیریٹیولی. جی بالکل. لیکن ابھی تو اس میں بڑا ٹائم ہے ماشاءاللہ, تو ابھی نو نے بڑے نام اور میڈل اپنے نام کرنے, پاکستان کا نام بنانا. ادھر بتائیں, یہ جو اشفاق نے بھی ذکر کیا کہ آپ اولمپکس میں شرکت کرتے, گولڈ میڈل آپ وہاں جیت سکتے تھے, پاکستان کو ایک اور کامیابی مل سکتی تھی, تو یہ سب کیا ہوا, یہ کیا کنٹروورسی رہی؟ دراصل ہماری جو پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن ہے انہوں نے بڑے ایشوز کریٹ کیے ہوئے ہیں میرے لیے, اور کیا کہتے ہیں, انہوں نے میرے پر لگاتار ایلیگیشنز لگائے ہیں 2 سال سے. اور ابھی بھی جس دوران کامن ویلتھ پاور لفٹنگ کے لیے ساؤتھ افریقہ میں تھا, اسی دوران پاکستان میں ویٹ لفٹنگ نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی, جس میں میں اور میرا بھائی انکلوڈ ہی نہیں تھے, ہمیں کھیلنے ہی نہیں دیا گیا. کیوں کہ یہ ابھی بھی انہوں نے اسٹل ان چیزوں پہ ایشوز بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی وہ اسٹل ہم پہ جو ہے نا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور ایون کہ وہ مطلب اب سیدھا میں اگر کہوں تو اگر ہم
سر اٹھا کے ان کے سامنے بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں, وہ چاہتے ہیں ہم سر جھکا کے کھڑے ہوں. تو آئی تھنک جو پلیئر اگر اپنے ملک میں جس کا سر جھکا دیا جائے تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح سر اٹھا کے دنیا کی طاقت ترین ریاستوں سے لڑ سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ چلے اللہ کرے اس معاملات میں بہتری ہو, ہائی لائٹ تو ہم بھی اس چیز کو کر رہے ہیں کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے. یہ آنا, کھانا پینا, ویٹ اٹھانا, لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے, لیکن کیا اس کے بعد آپ کے جسم پر کوئی منفی اثرات بھی پڑتے ہیں؟ اس کے کوئی ریکوری پیریڈ بھی ہوتا ہے؟ اتنا وزن اٹھانا انسانی سکت سے نارملی تو باہر ہوتی ہے چیز. میں آپ کو اپنی فرسٹ کمپٹیشن کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرا جو پہلا کمپٹیشن تھا لائف کا, میں 13 یا 14 سال کا تھا غالباً. تو میں انفارچونیٹلی اپنی لاسٹ اٹیمپٹ پہ گر گیا تھا ویٹ کو لے کر. تو میری لیگ پر 3 سے 4 فریکچر آئے تھے اور میرے مطلب ہاتھ بھی سویل ہو گئے تھے, میری ٹانگ بھی سویل ہو گئی تھی. تو ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ کہنے میں لوگ کہتے ہوں گے شاید آسان ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں اتنی کوئی انکریز ہوتی ہیں, اس میں ہمارا ایک ناخن بھی جو ہے وہ کریے تو ہم جو ہے لفٹنگ نہیں کر سکتے. اچھا, اٹس نیور ایزی. چلیں جی, وش یو آل دی بیسٹ نور دستگیر. اور اس میں جی اتنے تک جی پلیز بولیں. اس میں جو پاور لفٹنگ جو ہے, پاور لفٹنگ میں آپ کیونکہ آپ نے اتنا ہیوی ویٹ آپ نے اٹھانا ہوتا ہے, تو جب آپ اتنا ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اتنے کرامپس پڑتے ہیں, آپ کے مسلز بریک ہو جاتے ہیں, آپ کے مطلب نوز سے بلیڈنگ آنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل جو ہے, پاور لفٹنگ بھی جو ہے ایک بڑی مشکل گیم ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے. تھینک یو سو مچ فار میکنگ اس پراؤڈ. اپنا خیال رکھیے گا. دعا گو ہے آپ کے لیے کہ بھائی مزید اسی طریقے سے نام آگے بنائے.